السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 15-20 سال پہلے دنیا میں سب سے مضبوط اکانومی اور کرنسی کویت کی تھی۔ اس بات کا احساس امریکہ سے زیادہ کسی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان کا بہت ہی ہمدرد ہے، خصوصاً یہ جو ہماری خلیجی ریاستیں ہیں ان سے تو بڑی محبت ہے ان کی۔ انہوں نے جناب انگیخت کیا صدر صدام کو، کویت پہ حملہ کروا دیا۔ کویت پہ حملہ ہوا، صدر صدام نے فاتحانہ پیش قدمی کرتے ہوئے کویت پہ قبضہ کر لیا، جس کے بعد امریکنوں نے بین الاقوامی قرارداد منظور کروا کے کویت میں اپنی افواج بھیجیں اور عراق پہ حملہ کر دیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ کویت کے جو تیل کے ذخائر تھے وہ جلوا دیے عراقیوں سے، اور عراق کے خود جلا دیے۔ لیکن یہ اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہے کہ اتنا بڑا اس نے یہاں یہ جو بلیک گولڈ کا خزانہ رکھا ہے کہ وہ اس سرزمین کو فیض یاب کرتا ہی رہے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد یہ تجربات امریکہ نے مسلسل دہرائے۔ عراق کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں شام ہے، لیبیا، اس سے پہلے بیروت تھا۔ اب وہ افغانستان میں تو ہاتھ جھاڑ کے نکلے گا، لیکن اس نے اب نیا میدان یہ خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب کو منتخب کیا۔ کیوں یہ منتخب کیا ہے؟ کیونکہ یہ ابھی تک محفوظ تھے، ان کی اکانومی مضبوط تھی، اور آج کل کی دنیا میں طاقت تو اکانومی ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ امریکہ کے مقابلے میں اب روس بھی ایک اسلحے کا تاجر بن کے اس خطے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی بڑی تکلیف دہ۔ امریکہ کے پاس بیچنے کے لیے تو اسلحے کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ اب میں آپ کو مسلسل 5-6 پچھلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہاں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے جو شعلے اٹھیں گے وہ پاکستان کے دامن تک بھی آئیں گے، اور اس جنگ کی ابتدا امریکہ نے کر دی ہے۔ سعودی حکومت ابھی تک کوئی مکمل بیان نہیں دے سکی، لیکن امریکنوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی آئل ریفائنری پر جو حملہ ہوا وہ ایران نے کیا تھا۔ ایران کی طرف سے اس کا اعلان نہیں کیا گیا، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال امریکہ چونکہ کرتا ہے تو جو وہ بات کہہ دے وہ سچ۔ اب سعودی عرب کے عشق میں آج کی خبر یہ ہے کہ امریکن فوجیں تشریف لا رہی ہیں وہاں پہ، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ امارات میں بھی۔ جی، یہ وہی امارات ہے جس کا وزیر خارجہ پہلے تو ہم سے ناراض ہو رہا تھا کہ جی آپ نے یمن کے خلاف ہماری مدد کیوں نہیں کی، اور اس کے مقابلے میں وہ انڈیا کی مدد کر رہے تھے۔ ہم سے یمن کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ملک میں ایک بہرحال نام نہادی صحیح ایک اسلامی ملک میں بڑے بڑے مندر بنا رہے تھے۔ وہاں پہ جناب بہت بڑے ان کے ہندوؤں کے اجتماعات ہو رہے، جن میں موصوف بڑھ چڑھ کے شرکت بھی فرماتے ہیں۔ چلیے، ان کی مرضی۔ اب امریکہ تو آ گیا، تخنی بھی لگا دی اس نے کہ جی ایران نے کیا ہے، اب ایران سے جنگ کروائے گا وہ ان لوگوں کی۔ اسلحہ تو اس نے اب تک میرے خیال کے کروڑوں ڈالروں کا ان کو سودے کر بھی لیے ہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ امریکہ پچھلے کوئی 20 سال سے ہر تیسرے دن یہ بیان دیتا ہے کہ ہم ایران پہ یہ پابندی لگا دی، ایران کو تباہ کر دیں گے، ایران کو برباد کر دیں گے۔ ادھر تو اسرائیل بھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن اگلے 150 سال تک بھی یہ براہ راست جنگ خود نہیں کریں گے ایران سے۔ خود کریں گے تو پھر تو اپنا نقصان یا فائدہ جو بھی ہو جیتے آ رہے ہیں۔ یہ جناب ماضی کے تجربے کے مطابق مسلمانوں سے ٹکرائیں گے، اور یہ جو خارش ہو رہی ہے نا ہماری یہ خلیجی ریاستوں کو بڑی، اور یہ جو بڑھ کے تو الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں، اب تو یہ پاکستان کو بھی للکارنے لگ گئے تھے۔
ان کو لگ پتہ جائے گا جنگ یہ لڑیں گے ایران سے، امریکہ نہیں لڑے گا۔ امریکہ تو اسلحہ بیچے گا، عین ممکن ہے کہ کسی ذریعے سے وہ ایران کو بھی اپنا اسلحہ بیچے۔ وہ تو بھائی تاجر ہے، وہ تو اپنی دکانداری کے لیے مارکیٹ کا انتخاب کرتا ہے، اس کو اچھی مارکیٹ ملے بس کام ٹھیک ہے، چلتا ہے، چل رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ناظرین میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑا خطرناک دجالی منصوبہ ہے۔ ایک طرف یہ لوگ سی پیک پہ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ جو کشمیر والا ٹنٹا ہے وہ بھی اس کی ایک برانچ ہے۔ ہر شیطانی منصوبہ بندی میں وقت آنے پہ ہر طاقت کا، ہر شیطانیت کا ایک رول ہوتا ہے۔ جو رول مودی کا تھا وہ ہو گیا اور وہ جاری ہے۔ اب دوسرا یہ ادھر سے ناکام ہونے کے بعد افغانستان سے انہوں نے یہ توہنی لگائی ہے ادھر سعودی عرب میں، یہ ہو رہی ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے۔ کاش اس وقت اس عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی جو ایران اور عرب دونوں کو یہ سمجھاتی کہ خدا کے بندوں بچو، اس عذاب سے بچو، اس مصیبت سے بچو۔ اور یہاں اگر کچھ بھی حرکت ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کیا منہ دیکھتی رہے گی؟ اور جناب والا وہ بلوچستان میں شورش برپا کروائیں گے۔ اس لڑائی میں پاکستان دشمن جو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں ان کا بھی کردار کا تعین ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہ وارداتیں شروع ہو گئی ہیں کہ باربڈ وائر جو لگا رہے ہیں ہمارے جوان اور افسر، ان کو وہ آ کے چھپ کر تو شہید کر کے چلے جاتے ہیں، فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کا رول ہے۔ ادھر سے وہ کنٹرول لائن پہ فائرنگ میں تیزی لائیں گے اور ادھر بلوچستان میں تحریک کو کریں گے۔ وہ بھی ٹھوں ٹھاں انہوں نے شروع کر دیا، اکا دکا واقعات انہوں نے شروع کر دیے ہیں گھروں پہ پیچھے۔ کل پرسوں وہ بگٹی میں ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے حملے ہیں، وہ اپنے سلیپنگ سیلز بھی یہاں ایکٹیو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر انہوں نے جو ہماری جتنی بھی یہ سیکٹیرین ازم ہے، یہ ہمارے جو صوبائی تعصبات، ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوا دے دی ہے۔ یہ کراچی کا کوڑے کا جو مسئلہ ہے نا، آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ حضور والا اس کے پس منظر میں بھی یہی سازش کار فرمائے ہیں۔ یار کوئی بات ہے کہ حکومتیں اپنے اتنے بڑے جو ان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس شہر سے کوڑا نہ اٹھا سکیں اور ہر بندہ بے بسی کا اظہار کرے، سینٹرل گورنمنٹ بھی مجبور ہو۔ دیکھیے یہ 5th جنریشن وار جو ہوتی ہے نا، یہ سارے اس کے ٹول ہیں۔ یہ لوگوں میں اشتعال پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں۔ اب ہو گیا نا شروع وہاں، اور سندھی اور وہ ان کا اردو سپیکنگ کا مسئلہ، کراچی کو الگ صوبہ بنا دو، فلانے کو یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جب یہ 18ویں ترمیم کیوں لائی گئی تھی؟ اور بابا اسے پکھانے کے لیے وہ جو گوتم والا تھا، وہ جو سابقہ ہمارا سینٹ کا چیئرمین ہے، وہ جو بڑا بڑھ کے ٹوں ٹوں کر کے جمہوریت کا کرتا رہتا تھا ماما، اس سے پوچھو نا کہ کیا تمہاری یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے، کس کس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائی جان خدا کے لیے معاملات کو سمجھیں۔ ایک بڑی سازش کے پہلو سے کئی چھوٹی چھوٹی سازشیں جنم لیتی ہیں۔ یہ سب واقعات مل کر ایک بڑے واقعے کا، ایک بڑے سہانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کا نام لو، فوری طور پہ کشمیر بنے گا، پاکستان کو اپنا بیانیہ بناؤ، پاکستانی کشمیر پہ پاکستان کا پرچم لہراؤ، دنیا کو احساس دلاؤ۔ کل کو
اگر کشمیر ڈسپیوٹڈ بن گیا تو اللہ کے بندو اس میں شاہراہ ریشم بھی شامل ہے. شاہراہ ریشم بند ہو گئی تو سی پیک ختم ہو جائے گا. یہ سارے چکر بازیاں مسلمانوں کی معیشت کی ہڈی توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں. پاکستان کی معیشت میں مستقبل میں سی پیک نے جو کردار ادا کرنا ہے اس سے امریکن، اس سے تمام اسلام دشمن قوتیں لرزہ ور اندام ہیں. وہ آپ کو معاشی طور پہ قتل کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جو پنگے بازی اب سعودی عرب میں اور اس میں امارات میں اور ادھر ادھر شروع کرانی ہے نا خلیجی ریاستوں میں، یہ صرف معیشت کا خاتمے کے لیے ہیں بھائی. پاکستان کے ایٹمی پروگرام تک پہنچنے کے لیے ہیں بھائی. اس میں سے ایک میں سے کوئی جواب نکال لیں گے. پاکستان کو چاہیے کشمیر پہ اپنا بیانیہ مضبوط کریں. قائد اعظم والا جو مشن ہے وہ اپنائے. کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کریں. اپنے آپ کو مضبوط کریں اور مسلم ممالک کے درمیان اگر آپ میں اتنی وزڈم ہے بھرپور کردار ادا کریں. یو این او میں آپ کے بہت بڑی تقریر کر دینے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا عمران خان صاحب. نہ کشمیر پاکستان کو مل جائے گا، نہ کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے گا. یہ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. وما علینا الا البلاغ.